کر سکیں تو یقیناً یہ اللہ کی مہربانی ہے، اگر نہ کر سکیں تو یقیناً ہم ناقص لوگ ہیں، تو وہ اپنی بہتر ذات پہ ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آج ہم بات کرتے ہیں علم اعداد، نیومرولوجی۔ سورہ جن آخری آیت وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ہم نے ہر چیز کو اعداد میں محصور کر دیا، احصا حصار کر دیا، کل شیء ہر چیز کا، عددا اعداد میں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ علم العلمان کہ دو علم ہے، علم الابدان و علم الاعداد۔ اس میں مختلف لوگوں کے مختلف علم الابدان اور علم الادیان کا بھی ذکر ہے، یا علم الادیان اور علم الابدان کا، علم الاعداد کا بھی ذکر ہے۔ ابن ماجہ نے اس کو مختلف لفظوں میں کوٹ کیا، ابو داؤد نے اس کو مختلف لفظوں میں کوٹ کیا۔ علم و علمان کہ علموں میں سے دو بڑے علم ہیں، علمان دو بڑے علم، علم الابدان جسموں کا علم و علم الاعداد اعداد کا علم۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایک اور حدیث ہے کہ اجل العلمان علم الاعداد کہ علموں میں سے دو علموں میں سے بڑا علم علم اعداد کا ہے۔ سائنس آج اس کے اوپر کام کر رہی ہے، تو سائنس نے اس کے اوپر بہت کام کیا۔ الفا نومیرک پاورز کی بات کرتے ہیں ہم تو بہت ہی علم اعداد کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ کیا گیا۔ بلین اینڈ ٹریلین ڈالرز کی ریسرچ ہو رہی ہے دنیا میں علم اعداد کے اوپر، وائس کے اوپر، فنیٹکس کے اوپر کہ فنیٹکس آخر دنیا میں کیوں ہے، اور پھر اس کے اوپر بہت بڑی ریسرچ چل رہی ہے کہ کائنات میں جب سے انسان دنیا میں آیا ہے گنتی 9 سے اوپر کیوں نہیں گئی، یعنی 9 کے بعد 10، 10 کو پھر 1 کاؤنٹ کرتے ہیں، یعنی پوری کائنات میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی گنتی 9 سے اوپر نہیں گئی، خواہ وہ کہیں امریکہ میں ہو، خواہ یورپ میں ہو، خواہ پاکستان میں ہو، خواہ افریقہ کے کسی کونے میں ہو، پوری دنیا میں جنگلوں میں، ساؤتھ ڈکوٹا کے اندر، دور تک کہیں جنگلوں کے اندر جو ہے، حتیٰ کہ سائبیریا میں، انٹارکٹیکا میں بھی جہاں کہیں جو زبان بولی جاتی ہے گنتی وہاں بھی 9 ہے۔ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو بڑی اہم ترین چیز ہے کہ کائنات کی ہر چیز جو تخلیق ہوئی ہے وہ 7 کے جوڑوں میں کیوں ہے؟ 7 بطون نے قرآن پاک کے 7 بطن، 7 جنتیں، خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، نعیم، ماوا، فردوس، 7 دوزخیں، 7 زمینیں، 7 پرت آسمان کے، جو سبھی سلطان بہو نے کہا تھا 14 طبق دلے دے اندر، تمبو وانگن تانے ہوں، 7 زمینیں، 7 آسمان، یہ 14 طبق۔ اور ہم نے 7 سماوات طباقا، قرآن پاک کی آیت ہے کہ ہم نے آسمان کے 7 طبق بنائے، 7 طبق آسمان کے، 7 کیوں بنائے؟ ایوری تھنگ از کریشن، ہر چیز کریشن میں، ہر چیز کریشن میں 7 کیوں بنائی؟ 7 دنوں میں دنیا بنائی۔ عرفاء کے نزدیک جو لطائف ہیں، اسپرٹ، 7 اسپرٹ جنہیں کہتے ہیں، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس، 7، ان 7 کا تعلق 7 جہانوں سے، یہ جو ہے یہاں کا ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، یاہوت، ہاہوت اور حفیت، 7 جہان، برزخ کے 7 سٹیپس، عالم برزخ کے 7 سٹیپس، کہ انسان کے اوپر 7 طرح کی چیزیں عالم برزخ میں گزرتی ہیں، یہ سارا کچھ 7 کیوں ہے؟ اس کے بعد اللہ کے اعداد ہیں 66، 6 اور 6 12، اور کبھی آپ نے غور کیا ہے کائنات پہ 2 اعداد کی مکمل حکومت ہے، مکمل گرفت ہے 2 اعداد کی پوری کائنات میں، ایک 11 اور ایک 12، 12 اللہ کا، 66، 6 اور 6 12۔ بائیو کیمسٹری کہتی ہے کہ 12 سالٹس ہیں پوری انسان کی باڈی میں جس کے کم اور زیادہ ہونے سے تمام بیماریاں بنتی ہیں پوری کائنات میں۔ قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے سورہ توبہ میں کہ اللہ کے نزدیک مقرر کردہ مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ سورہ زمر میں آتی ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد تو 12 ہی ہے۔ اب قرآن پاک آتا ہے 1400 سال پہلے، اور 1400 سال پہلے اللہ نے یہ فیصلہ کیا، لیکن آپ کے پاس اور ہمارے پاس جو کیلنڈر موجود ہے وہ تقریباً 11 سے 12 ہزار سال پرانے کیلنڈر موجود ہیں، اور آج تک کوئی ایک کیلنڈر بھی ایسا نہیں ملا جس میں مہینوں کی تعداد
12 سے ڈیویٹ کی ہو، 11 ہو، 13 ہو، 14 ہو، 16 ہو، کوئی ایسا نہیں ملا. حتیٰ کہ ایک کیلنڈر ایسا ملتا ہے کہ جس میں ایک مہینے میں دنوں کی تعداد صرف 6 ہے. وہ 6 دن ادھر ادھر ڈال کے 11 کر لیتے. 12 ہی کیوں؟ کیونکہ اس کے بنایا ہوا نظام ہے، اس کا بنایا ہوا نظام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پاک مقدس ذات کا بنایا ہوا نظام ہے. اس نے ایک ایک چیز کو گن کے شمار کر کے کیلکولیٹ کر کے بنایا ہے. اس کی کیلکولیشن میں کوئی سکم نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ کا جینیٹک آرڈر بھی تو سسٹمز ہیں، آپ کے جینیٹک آرڈر بھی تو نمبرز ہیں. آپ کا آج تک ڈرون اٹیک ہوتے ہیں وہ بھی تو نمبرز ہیں. ایک ایک چیز ناٹیکل، آپ کے جتنے ناٹیکلز ہیں، ناٹیکل مائلز ہیں، آپ کے جو ایروناٹکس ہیں، سارے کے سارے نمبرز ہیں. آپ کی جتنی کیلکولیشن ہے زمین کی پوری جغرافیہ آپ کا، آپ کی جو جیومیٹری، آپ کا الجبرا، ایک ایک چیز میتھمیٹکس، کیا وہ نمبرز نہیں ہیں؟ ایک ایک چیز نمبر ہے. قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر چیز کو بنایا اور اس کو کیلکولیٹ کیا. اب ہر چیز کے گرد ایک سراؤنڈنگ ہے جو اللہ کے نام کے اعداد کی ہے. اب یہ کوئی انسیڈنٹ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نام ہو 66 اور قرآن پاک کی آیات ہو 6666، 6 چوکا 24، 6 قرآن پاک کی آیات جو ہے وہ صورتیں ہوں 114، 4 جمع 2، 1 جمع 1 جمع 4، 6، 66. اللہ کا بھی سگنیچر 66، قرآن پاک کا سگنیچر بھی 66. یہ کوئی جو ہے کوئی انسیڈنس تو نہیں ہے کہ سورہ فتح کے اعداد ہوں 48، 8 اور 4 12. یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہو سکتا. اور پھر آپ کے پاس ایک سن ڈائل ہے جو 7-8 ہزار سال پرانا سن ڈائل موجود ہے. اس میں جو مہینے جو ہے وہ کاؤنٹنگ ہے کلاک کی وہ بھی 12 ہے. اور ادھر حدیث موجود ہے مسلم شریف میں کہ زمانے کو برا مت کہو، زمانہ تو میں ہوں. حدیث قدسی کے لفظ ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ زمانے کو برا مت کہو، زمانہ تو میں ہوں. اور پوری کائنات میں 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل ساورن ہے، جن کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے. ون از ٹائم اینڈ سیکنڈ از اسپیس. ٹائم پورے کا پورا باؤنڈڈ ہے، کیلنڈرز میں دیکھ لیں یا ٹائم کیلکولیشنز میں دیکھ لیں 12 میں. اور اسپیس سورہ بروج، وہ اس میں اللہ تعالیٰ لکھتا ہے کہ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیے. تو 10,500 سال سے زیادہ کی ریسرچ ہے ایسٹرولوجی کی. 10,500 سال میں یہ برج جو ہے نہ 13 ہوئے، نہ 11 ہوئے، نہ 12 ہوئے، کبھی بھی نہیں. جب سے انسان بنا ہے تب سے یہ 12 ہی ہیں اور 12 ہی رہیں گے. کیوں؟ اسپیس 12 میں بند، ٹائم 12 میں بند. کیوں؟ اللہ کا کام ہے. دوسرا عدد جو پوری کائنات پہ حکومت کرتا ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے. اور پاک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کے جو اعداد ہیں وہ بنتے ہیں 92، 92. اللہ کہتا ہے لا عقل ما خلقت الافلاق، آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے بنی اس کے نام کی سٹیمپ کائنات کی ہر چیز کے اوپر ہونی چاہیے. اللہ کی انڈسٹری پیٹنٹ ہے جس میں اس نے انسان بنایا. نان پیٹنٹ چیزیں اللہ نہیں بنایا کرتا ہے. اس پیٹنٹ چیز کے اوپر ایک ایک چیز کے اوپر خواہ ناؤن ہے، پراپر ناؤن ہے، ایڈورب ہے، ورب ہے، ایڈجیکٹو ہے، کچھ بھی ہے، کوئی بھی چیز ہے اس کے اوپر رسالت مآب کے نام کی سٹیمپ ہونی چاہیے. اور آج یہ دیکھیں گرو نانک دیو جی مہاراج نے گرو گرنتھ صاحب میں ایک جو ہے وہ ایک قانون لکھا ہوا ہے، وہ آج بھی موجود ہے. ہمارے سکھ بھائی جو ہے اس کو جانتے ہیں بڑی اچھی طرح کہ کائنات میں انہوں نے ایک طریقہ لکھا ہے کہ جو بھی کائنات میں ناؤن ہے، پروناؤن ہے، ورب ہے، ایڈورب ہے، ایڈجیکٹو ہے، کچھ بھی ہے، میرا نام، آپ کا نام، بل گیٹس کا نام، کسی بندے کا نام، کسی چیز کا نام، ویوز کا، ہائر کا، کسی پروڈکٹ کا نام، کسی ایچ پی کا، ڈیل کا، کسی کا نام، اس کے نام کے اعداد نکالیں، کسی زبان میں نکالیں، ویسٹرن میں نکالیں یا عربی میں نکالیں، کسی زبان میں نکالیں. اور اس کے بعد اس کو تخلیق کے پیرامیٹر سے جو ہے وہ جمع تقسیم اور ضرب کا جو طریقہ ہے جیسے اللہ نے بنایا ہے اس پہ بنائیں. آپ کو الٹیمیٹ آنسر 92 ہی ملے گا کائنات کی ہر چیز کا. یعنی اللہ کا بنایا ہوا نظام بہت ہی زیادہ پیٹنٹ ہے. اب ہر چیز میں اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے نا کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم من اقطار السماوات ان استطعتم من اقطار السماوات والارض، کہ نکل کے دکھاؤ زمین اور آسمان کی قطاروں سے. آج سائنس یہ ماننے میں مجبور ہو گئی ہے کہ پوری یونیورس لیئر تھیریز میں، پوری یونیورس لیئرز میں ایک سے اوپر ایک سے اوپر، جسے سبا سمان واتا طباقہ، جس کو سلطان بہو نے کہا تھا کہ 14 طبق دلے دے اندر تمبو بانگن تانے ہو ایک دوسرے کے اوپر.
اللہ نے جو کچھ قرآن پاک میں کہا، آج سائنس مجبور ہو گئی ہے اس کو ماننے کے لیے. آج سائنس اس بات کو قبول کر رہی ہے کہ وہ لفظ اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے نہیں سورہ کوثر کا نام دیا تھا کہ ایسی کوئی صورت بنا کے لاؤ. عرب کو بھی پتا تھا کہ صرف لفظوں کی بات اللہ نہیں کر رہا، انا اعطیناک الکوثر کی بات نہیں کر رہا. سورہ کوثر واحد صورت ہے پورے قرآن پاک کی کہ جس کو کہیں سے بھی آپ جو ہے وہ گننا شروع کریں اس کا جو ہے وہ عدد 9 ہی بنتا ہے. اگر آپ کو اپورڈ ڈائگنل گنیں تب بھی، رائٹ ورڈ ڈائگنل گنیں تب بھی، آپ کو ڈاؤن گنیں تب بھی، ڈاؤن ٹو آپ گنیں تب بھی، اسے کسی طرف سے بھی اس کے اعداد گننا شروع کر دیں اس کا کمپریہنسو 9 ہی آئے گا. کیوں 9 ہی کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اعداد میں 2 حرف موجود ہیں، 92، 9 اور 2 اس کی الٹیمیٹ طاقت ہے اور 9 تھرسٹ کا عدد ہے. کائنات میں سب سے بڑا عدد ہی 9 ہے، 9 کے ساتھ طاقت ہے ساری کی ساری. اور اگر جو ہے وہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کی بات کرتا ہے کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان، تو وہ جو تھرسٹ ہے اس کے اعداد بھی 9 بنتے ہیں، سلطان کے اعداد 9 بنتے ہیں. آپ خود دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے پورا ایک، اور پھر اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا. کوئی ہے جو سوچے سمجھے. کبھی ہم قرآن پاک میں حروف مقطعات کے لفظ کا مطلب تو نہیں جانتے اس کا مطلب کیا ہے، لیکن ہم اس کی الفانومیرک طاقت کو جانتے ہیں. اس کی الفانومیرک طاقت کیا کر سکتی ہے، کیسے کر سکتی ہے، اس کے اوپر کام کرتے ہیں اور وہی اصل ایک طاقت ہے. اور اس کے الفانومیرک پاورز میں اگر ہم حروف مقطعات کو دیکھیں تو حروف مقطعات کی کل تعداد ہے 14. اس میں جتنے حروف استعمال ہوئے ہیں وہ بھی 14 ہیں. یعنی اگر ایک کو الف لام میم را میں الف کو ایک ہی گنے اور لام کو ایک گنے، یعنی جتنے حروف استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد بھی 14 ہے. اس کی عددی طاقت جو بنتی ہے وہ بنتی ہے 74، 7 اور 4 11. اور اس کی جو حرفی طاقت بنتی ہے وہ بنتی ہے 63، 6 اور 3 9. یعنی اگر اس کو بھی الٹیمیٹ دیکھیں تو 63، 6 اور 3 9 اور 7 اور 4 11 2. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے گرد گھومتے ہیں یہ حروف مقطعات. اس لیے صرف ان کو دیکھنے سے انسان کی جو ہے وہ مشکلات حل ہوتی ہیں. یہ وجہ ہے جو اس چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا یہ علم اعداد جو ہے یہ بیسیکلی قرآن پاک کی سب سے بڑی طاقت ہے. اس کو سمجھنے کی بات ہے. اور جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کمپیوٹر ہے، اس کمپیوٹر کے 3 حصے ہیں. ایک ہے سافٹ ویئر، ایک اس کا مانیٹر ہے، ایک اس کا کی پیڈ ماؤس ہے. سافٹ ویئر جو ہے وہ انسان کی تقدیر ہے جو اللہ نے لکھ دی، اس کے بغیر نہ چینج ہو سکتی ہے. جو اس برانڈ نے بنا دیا اس کو اپ گریڈ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ کمپنی اس کو الاؤ نہیں کرے گی. اور ایک اس کا مانیٹر ہے، اس میں جو کچھ بھی آپ دیکھیں گے وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائے گا. آپ کے اعداد آپ کی پرسنالٹی کا آئینہ ہوتے ہیں. اس سے آپ پرسنالٹی کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کی چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں. پھر آپ کے کی پیڈ اور ماؤس ہے، جو کی پیڈ اور ماؤس ہے وہ آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی عبادات ہیں، جس سے آپ کسی حد تک اسکرین کو ویریٹ کر سکتے ہیں. اللہ کی بنائی ہوئی اللہ آپ کو ایک خاص پیرامیٹر کے اندر دیتا ہے. جیسے آپ اگر ورک شیٹ پہ کام کریں ایکسل کی ورک شیٹ پہ، اس کے اندر ورک شیٹ کے اندر آپ کے پاس 10 ملین آپشن ہیں، بٹ یو کی ناٹ میک دیٹ 10 ملین اینڈ 1. اسی 10 ملین کے اندر آپ کو کام کرنا ہے. اسی طرح اللہ نے جہاں تک آپ کو پریویلیج دے دیا اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. علم اعداد تقدیر کو چینج نہیں کر سکتا. کوئی شخص کسی بھی قسم میں تقدیر کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن علم اعداد اسی پیرامیٹر کے اندر رہتے ہوئے آپ کو بیسٹ آپشنز کی طرف لے جا سکتا ہے کہ دیز آر دی بیسٹ آپشن اینڈ ناؤ یو کین ٹیک پریویلیج آف دیز آپشنز. دس از دی بیسک ورک آف دس، بیسک پرپز آف دس نالج. اسی لیے رسالت میں آپ نے کہا تھا عرب میں دنیا کا بہترین علم اعداد کے جو مالک مانے جاتے ہیں، جن کے اوپر علم اعداد کی بہترین ادا تھی، وہ سرکار عبد المطلب علیہ السلام ہے. حضرت عبد المطلب علیہ السلام عرب میں علم اعداد کے سب سے بڑے لوگوں میں سے مانے جاتے ہیں. اور اس حضرت عبد المطلب کے بعد پھر اگر کسی بندے کا بہت بڑا نام علم اعداد میں آتا ہے تو سرکار عقیل ابن ابو طالب ہے. مولا علی کے بھائی حضرت عقیل ابن ابو طالب کا نام علم اعداد میں بہت بڑا نام مانا جاتا ہے. علم اعداد بیسیکلی ہے کیا؟ ایک اور اب سائنٹیفکلی اس کی بات کر رہے ہیں. ہیری پاٹر میں ہرمائنی جو اس کی ہیری پاٹر کی جو ساتھ ہے، ہرمائنی ایک علم پڑھتی ہے بار بار، اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں ارتھمینسی. ارتھمینسی کون سا علم ہے؟ ارتھمینسی بیسیکلی
کہ وہ موسیقی کی لہروں کے ساتھ، اس کی کاؤنٹنگز کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ اور اعداد کی کیلکولیشن کے ساتھ میجک کرتی ہے. یہ ناول کی ایک فکشن سٹوری ہے. لیکن وہی سٹوری آج سے بہت سال پہلے ایک شخص گزرا تقریباً 3 یا 4 ہزار سال پہلے، پیتھاگورس. اس نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اس نے کہا تھا کہ ہر حرف کی ایک اپنی طاقت ہے، اس طاقت کو اگر یوز کریں تو حرفوں کے مجموعے سے جو ہے وہ بہت سارے کام لیے جا سکتے ہیں. بار بار وہ بات کرتے ہیں کلمات اللہ کی، اللہ کے کلمات. اللہ کے کلمات وہ ہیں کہ وہ لفظ جو اللہ نے جوڑے ہیں ان کے اندر ایک تھرسٹ ہے، ان کے اندر ایک الفا نمیرک پاور ہے، وہ طاقت ہے جو انسان کو بوسٹ کر سکتی ہے. وہ لفظ جو ہیں وہ اتنے تھرسٹفل، اتنے پاورفل ہیں کہ وہ انسان کو بوسٹ کر کے لے جاتے ہیں، کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. وہ ارتھمیٹک جو ہے اس کا حقیقی دنیا میں نام پڑا علم اعداد. پیتھاگورس نے جب اس کی بنیاد رکھی تو وہ اس کے بعد وہ پیتھاگورس جو ہے وہ اس کے بعد آنے والے وقتوں نے بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ اس علم کو آگے بڑھایا. اس میں الجبرا، جیومیٹری اور دوسری چیزیں ایڈ ہوتی گئیں. پھر اس میں کلر تھراپی ایڈ ہوئی اور پھر رنگوں کے ساتھ علم، پھر علوم جو ہے مختلف اعداد کے ساتھ. پھر یہ قرآن پاک کے جو اعداد ہیں. اب ہر انسان جب پیدا ہوا اس کا کچھ عدد تھا. ہر انسان جب پیدا ہوا اس کے ڈی اے کے کوڈ میں اندر کچھ عدد لکھے ہوئے ہیں، کوئی نمبر لکھے ہوئے ہیں. وہ نمبر اس کی پرسنالٹی کا نمبر ہے. قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے جو صورت اس کے ساتھ زیادہ میچ کرتی ہے وہ اس کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے. بالکل ویسے ہی جیسے بایو کیمسٹری کہتی ہے کہ 12 سالٹ ہیں، ان کے کم یا زیادہ ہونے سے تمام بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اب جو سالٹ آپ کے اندر کم ہو رہا ہے اس سالٹ کو صرف کھاتے رہیں، وہ اپنی ڈائٹ میں رکھ لیں، اس سالٹ کو اس کو اپنی رکھ لیں، آپ کی بیماریاں 90% تک ویسے ہی نہیں ہوں گی. اسی طرح جو آپ کے عادات ہیں اس کے مطابق اگر قرآن پاک کی کوئی صورت آپ کے نام کے ساتھ میچ کرتی ہے تو اس صورت کو صرف ایک دفعہ پڑھ لیں یا سن لیں تو آپ کے تو مسئلے ویسے ہی نہیں ہوں گے، آپ کے تو مسائل ویسے ہی ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے، کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب یہ دور یہ ہے کہ ہر بندہ تو مطلب اللہ تعالیٰ کے نام کو یوز کر رہا ہے، مس یوز کر رہا ہے. کوئی جو ہے وہ بابا بن کے کوئی کسی طرح بن کے. تو دس از ناٹ دا ٹائم، دس از سائنس پیریڈ، دس از کمپیوٹر ایج، دس از دی سائنس ایج. اس میں تو یہ بابا گیری کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہر انسان کے پاس سائنس ہے، اس سائنس کو پڑھیں، اس سائنس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی گائیڈنس لیں، کسی کی ضرورت نہیں رہتی. بیسیکلی علم اعداد علم قرآن ہی کا ایک حصہ ہے اور اسی کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ اعتماد ہے، پوری دنیا اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اور آج علم اعداد میں بہت ساری PhDs دی جا رہی ہیں، آج اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. اور یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے اور اسی کے تحت جو ہے وہ بہت سارے کام کیے جا رہے ہیں. ہم اپنی جو سیریز تھی ہماری اسلام اینڈ سائنس، اس میں آج ہم نے صرف ایک تھوڑا سا تمہیدی یا آپ کہہ لیں کہ ایک انٹروڈکشنری کوئی لیکچر ہم نے دیا ہے علم اعداد کا. بعد میں علم اعداد کے اوپر بھی انشاءاللہ جو ہے وہ مزید تفصیل سے آگے ایپیسوڈ میں بات کریں گے کہ الفا نمیرک پاورز کیا ہیں، 1 سے لے کے 9 تک کی الفا نمیرک پاورز کیا ہیں، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. ابھی تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور باقی ہم کوشش بھی یہ کرتے رہیں گے کہ بہت سارے علوم جو ہیں، کیمسٹری ہے، آسٹروکیمسٹری ہے، کلر تھراپی ہے، جیولوجی، اس کے اوپر بھی علیحدہ ایک آدھ کوئی انٹروڈکٹری جو ہے وہ پروگرام ہم کر لیں تاکہ مطلب اپنا جو علم ہے، تاکہ جو انسانیت کا ایک راستہ ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.